تمام نوجوانان جنہوں نے ہمارے قائم بھائی اور تمام ان کے نوجوانان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، ماشاءاللہ یہ تیسرا برس ہے، اور یہ ایک کمی تھی کہ آج کی شب کوئی ایک مرکزی محفل نہیں ہوتی تھی، لیکن ان افراد نے حوصلہ دکھایا، اللہ نے مدد کی، مولا نے تائید فرمائی، اور ماشاءاللہ یہ شاندار جشن اور شاندار محفل سجی ہوئی ہے۔ اس کو اور شاندار بنانے کے لیے ایک اور باواد بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، ہمارے علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ صرف تعمیل حکم اور حصول ثواب کی غرض سے آج کی شب کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی شب پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، شب ولادت ہے، اور پیغمبر اسلام جن کی آمد کی شب ہے ان کا ایک لقب خاص ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ یہ لقب سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، بچہ بچہ پیغمبر اسلام کے اس لقب سے واقف ہے کہ آپ کا لقب ہے رحمت للعالمین، یعنی عالمین کے لیے رحمت۔ میں صرف اس لقب کا سبب بیان کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ پیغمبر اسلام کا جو یہ لقب ہے رحمت للعالمین، اللہ نے جو انہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا، تو یہ رحمت صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ رحمت ایک صفت الہی ہے، اللہ کی ایک صفت ہے جسے رحمت کہتے ہیں۔ اور قرآن میں مختلف صفات کا بیان ہوا ہے، مختلف اللہ نے اپنی مسلسل صفتوں کا ذکر کیا، کہیں اپنی صفت قدرت بیان کی، کہیں صفت رزاقیت بیان کی، کہیں صفت خلاقیت بیان کی، لیکن سب سے زیادہ دو صفتوں پر زور دیا ہے، ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت قدرت ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنی جن صفتوں کو بیان کیا ہے ان میں ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت قدرت ہے۔ صفت رحمت کو سب سے زیادہ بیان کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں اور 113 سورے شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفت رحمت کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ نے جو اپنے کو رحمان کہا، اللہ نے جو اپنے کو رحیم کہا، تو یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت ہے۔ اور دوسری صفت ہے صفت قدرت۔ یا تو قرآن میں آپ کو سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی، اور یا سب سے زیادہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ سب سے زیادہ اللہ نے ان دو صفتوں پر زور دیا، ایک صفت رحمت پر اور ایک صفت قدرت پر۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنی رحمت کی جانب متوجہ کیا، کہیں اپنے کو رحمان کہا، کہیں اپنے کو رحیم کہا، کہیں اپنے کو غفار کہا، کہیں اپنے کو رؤوف بالعباد کہا۔ یہ سارے باتیں اور یہ ساری لفظیں اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ صرف اللہ کا رحمان و رحیم ہونا ہی صفت رحمت کی اہمیت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ متوجہ ہوں گے تو بات رائگاں نہ جائے گی کہ اللہ کا رحمان و رحیم ہونا ہی اللہ کی صفت رحمت کی اہمیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے مومنین کے لیے لفظ مرحوم کا آنا بھی صفت رحمت کی دلیل ہے۔ دیکھیں یہ لفظ مرحوم ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے ہیں، یہ لفظ مرحوم ان افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان مومنین کے لیے جو دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، جو ہمارے درمیان سے گزر جاتے ہیں، ان کو ہم آپ مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہو، اسے مرحوم کہتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یوں بھی پوری زندگی لمحہ لمحہ اللہ اپنی رحمت ہم پر برساتا ہے، اللہ کی نگاہ رحمت ہم پہ رہتی ہے، لیکن ہم زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مرحوم کہلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے غور کیجئے گا آپ اس بات پہ، بچے غور کریں اس بات پہ کہ ہم زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، مومنین کے لیے لفظ مرحوم استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مومن کے لیے جب وہ زندہ ہے تو لفظ مرحوم نہیں آتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے مرحوم کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے
کہ پیغمبر اسلام نے جب غدیر میں مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اعلان ولایت سے پہلے خطبہ دیا. اس خطبے میں پیغمبر نے جہاں بہت سی باتیں بیان فرمائی وہیں ایک جملہ فرمایا کہ مرحوم وہ ہے جو ولایت علی کی تصدیق کرے. نبی نے فرمایا ہے کہ مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے. یعنی نبی کی حدیث کے مطابق مرحوم اسے کہتے ہیں جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرتا ہے. اب یہاں بھی قابل غور بات ہے کہ ہم آپ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں, ہم کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, ہم مولا علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں, لیکن ہم مرحوم نہیں کہلاتے. اور نبی کہہ رہے ہیں مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے. بھئی آخر کیا معاملہ ہے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں, مولا علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں, لیکن نعرے لگانے والے کو مولائی کہا جاتا ہے, مرحوم نہیں کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. یہ دیکھیں کسی مولائی نے نعرہ لگایا. تو مولائی زندگی میں کہے جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد مرحوم. آخر وجہ کیا ہے؟ تو عزیزوں وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے. نبی نے لفظ تصدیق استعمال کیا ہے, اور تصدیق کا قانون یہ ہے کہ جو سن کے کی کہی جائے بات, جو سن کے دہرائی جائے اسے تصدیق نہیں کہتے ہیں. تصدیق کے لیے سننے کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے. بھائی تصدیق کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سننے کے تصدیق کے لیے سننے کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے غدیر میں صرف نبی نے من کنتو مولا سنایا نہیں تھا, مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی تھا. بھائی حیدری تصدیق کا قانون یہ ہے کہ تصدیق صرف سننے کی بنیاد پر نہیں ہوتی. تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ جس کے بارے میں سنا جائے اسے دیکھ بھی لیا جائے, جس کے بارے میں سنا جائے اسے دیکھ بھی لیا جائے. اب سمجھیے کہ ہم زندگی بھر علی علی کرتے ہیں لیکن زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے. مرحوم کہلاتے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد مرحوم اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر جس علی کے فضائل سنے ہیں اسی کو مرتے ہوئے قبر میں دیکھتے ہیں. کیا صلوات پڑھیں محمد علیہ.